ہوگا۔ سنیے ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز فرق کرنے والی ہے۔ بندے کے شرک اور کفر کے درمیان، مطلب اگر کوئی نماز چھوڑ دیا تو وہ شرک کر رہا ہے، نماز کوئی چھوڑ دیا تو وہ کفر کر رہا ہے۔ مسلمان کے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہمارے اور ان کے درمیان، مطلب جو شرک کرنے والے ہیں مشرکین مکہ ہے، ان کے درمیان اگر احد ہے، کوئی فرق ہے تو وہ ہے نماز۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے تحقیق کفر کیا، اس نے کفر کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا شرک ہے، لیکن آج ہماری زندگیوں میں نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن میں سجدے کی آیت آتی ہے، ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جب اذان سنتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اذان سن کر بھاگنا یہ شیطان کا کام ہے، سجدہ کرے تو تکلیف ہونا یہ بھی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ اگر ہمیں بھی سجدہ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس شیطان میں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ اذان سننے کے بعد ہم بھی بھاگتے ہیں، نماز تو نہیں پڑھتے لیکن کوئی ٹی وی کے سامنے ہے، تو کوئی کاروبار میں ہے، تو کوئی فنکشن میں ہے، کوئی سہیلیوں میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی اسکول میں ہے، اپنی اپنی بس جو زندگی گزر رہی اسی میں ہے۔ اذان سن کر نماز کے لیے تو نہیں آئے لیکن دنیا کی طرف دوڑے بھاگے، تو یہ اذان سن کر تکلیف تو شیطان کو ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، کیا بھیا اور اذان ہو گئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو اور نماز پڑھنا ہے کیا، تو پھر یہ شیطانی صفت ہے، یہ ایک سچے مسلمان کی صفت نہیں ہوتی۔ اور شیطان میں ایسے مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھو۔